الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہمارے تمام معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں، میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا۔ آج کا یہ پروگرام ایک دینی ادارے کا پروگرام ہے، اس ادارے کا تعارف اور خاص طور پر جن بچوں کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا اور جس مقصد کے لیے آپ حضرات اور یہ سارے علماء یہاں موجود ہیں، اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ میری دعوت پر تشریف لائے اور پھر ہمارے معزز اساتذہ کرام، علماء کرام، بزم حسان کے جو نعت خواں حضرات اور دیگر حضرات جو تشریف لائے ہیں، میں انتہائی مشکور ہوں اپنی طرف سے اور مدرسے کی انتظامیہ کی طرف سے۔ اور آپ حضرات سے گزارش یہی ہے کہ آپ اسی طرح اس ادارے کے ساتھ یا پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ محبت کیجیے گا، یہ انشاءاللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی دلانے میں معاون مددگار ثابت ہوگا۔ اور مجمع کے اندر موجود علماء کرام، بالخصوص مفتی اجمل الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور اسی طرح مولانا شفیق صاحب وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں، مولانا مظفر عثمانی صاحب ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے وہ خاص طور سے ہمارے ادارے کے ایک طالب علم، ان کا آخری سبق ہے، وہ آپ کے سامنے اپنا آخری سبق پیش کریں گے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ خوش قسمتی والا دن دوبارہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ بڑے حضرات کی بڑی خواہش تھی، خاص طور پر ہمارے ادارے کے سابق محتمم و سرپرست اعلیٰ حاجی فجر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی خواہش تھی کہ ہماری مسجد کے اندر یہ ہم نے مدرسہ بنایا ہے، یہاں حفظ کے طلباء، حفظ کی کلاسیں ہوں، بچے یہاں سے حفظ قرآن مکمل کریں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس اخلاص بھری خواہش کو ایک عملی وجود بخشا۔ آپ حضرات نے تعاون کیا، اعتماد کیا، محبت کی، ہم نے، ہمارے اساتذہ نے محنت کی، آج اللہ رب العزت نے اس کا نتیجہ دکھایا ہے۔ اور میں دعاگو ہوں اس مجمع کی وساطت سے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اسی طرح چمکاتا رہے اور مجھے اور آپ کو دین کی خدمت پر اسی طرح مامور رکھے۔ حضرت مفتی صاحب، مفتی اجمل الرحمان صاحب جو عرصہ دراز سے اس ادارے کی سرپرستی فرماتے ہیں، اور ہم نے جب بھی ان کو یاد کیا وہ اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر جو ہے وہ تشریف لے آتے ہیں۔ انہی کی دعاؤں کا یہ ثمر اور نتیجہ ہے کہ آج یہ ادارہ اس مقام پر کھڑا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے ادارے کے اس طالب علم کو جس نے اپنا آخری سبق سنانا ہے اس کو دعوت دوں گا کہ حافظ محمد جمشید بن محمد سلیم وہ تشریف لائیں اور حضرت مفتی صاحب کو اپنا آخری سبق سنائیں۔ آپ حضرات وقت نکال کر آئے ہیں، لیکن ایک چیز کی کمی میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ حضرات حوصلہ افزائی نہیں کرتے، داد نہیں دیتے۔ یہ حوصلہ افزائی کرنا آگے بڑھانے کا نتیجہ ہے اور اس پر آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو بچوں کی، آنے والے مہمان کی خوب حوصلہ افزائی کریں۔ آجے بیٹا، یہ انتہائی خوش بختی کی بات ہے، اور میں اکثر ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا بچہ دنیا کی کوئی ڈگری حاصل کر لے، کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، واللہ اس ممبر پر کھڑا ہوں، آپ کو دل سے وہ خوشی حاصل نہیں ہو سکتی جو ایک بچے کے حافظ قرآن بننے پر حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق براہ راست اللہ کے پاک کلام کے ساتھ ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو کل قیامت والے دن 10 آدمیوں کی
سفارش کا موقع عطا فرمائیں گے 10 وہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اس لیے میں بارہا یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہر ایک گھر میں کم سے کم درجے میں ایک حافظ قرآن ضرور ہو، اور اس کو اس نیت کے ساتھ آپ ارادہ کریں، وقف کریں کہ یہ بیٹا کل قیامت والے دن میری شفاعت کا سبب بنے گا۔ کہ انسان اولاد کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، اس کو ہنر سکھاتا ہے، اور نیت یہ کرتا ہے کہ میرا بڑھاپے کا سہارا ہوگا۔ بڑھاپا آنا ہے یا نہیں آنا، اس نے سہارا بننا ہے یا نہیں بننا، یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کا جو وعدہ ہے کہ یہ تمہاری شفاعت کے لیے اللہ رب العزت اس کو موقع عطا فرمائیں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ حافظ قرآن کے والدین کو وہ تاج پہنائیں گے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے۔ یہ انعام و اعزاز جو ہے وہ حافظ قرآن کے والدین کا ہوگا۔ آج مدرسے سے ایک بچہ جو ہے وہ حفظ کر کے جا رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ گردان مکمل کر کے چلا جائے گا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے ارادہ کریں۔ آپ اپنا بیٹا، بھتیجا، بھانجا، نواسا، پوتا، کوئی بھی اپنے ریفرنس سے طالب علم جو ہے وہ داخل کروائیں، اس کمی کو ضرور پورا کریں۔ اس کے بعد ہمارے ادارے کے 4 طلباء، ان کا ناظرہ مکمل ہوا۔ میں چاہوں گا کہ حضرت مفتی صاحب اور دیگر علماء جو ہے ان کے سر پہ بھی دست شفقت رکھیں، اور ناظرہ والے کے لیے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعزاز فرمایا ہے کہ جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن کریم پڑھایا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے والدین کو ایک جنت کا جوڑا پہنائیں گے۔ یقیناً یہ والدین کے لیے اجر ہے، اعزاز ہے، اس ناظرہ پڑھنے والے کے لیے بھی اللہ کے ہاں بڑا مقام ہوگا۔ یہ میز اٹھا لے، بولنا کافی ہے۔ آپ حضرات تھکے تو نہیں ہیں؟ الحمدللہ، تھکنا بھی نہیں ہے آپ نے۔ ابھی مولانا تشریف لائیں گے انشاءاللہ، دلوں کو بھی گرمائیں گے، ایمان بھی تازہ کریں گے، تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ والدین میرے اور آپ کے اس دنیا میں آنے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں، لیکن انسان کی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے استاد۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی نبوت اور رسالت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو استاد اور معلم بنا کر بھیجا، اور خدا کا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے انا بست معلما، کہ مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا۔ استاد کی عظمت و شان، اس کا مقام صرف ایک وہی شخص جان سکتا ہے جس نے استاد کی قدر کی اور اس کے ذریعے سے کامیابیوں کو حاصل کیا۔ اسی طرح اس مجمع کے اندر موجود بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں جن کے استاد محترم حاجی فجر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سکول کے مدرسے کے ایک عرصہ دراز تک انہوں نے سکول کے اندر پھر اسی مسجد کے اندر دین کی خدمت کی۔ بہت سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ ان کے شاگردوں میں شامل ہیں، اور اسی طرح ہمارے استاد محترم حضرت مفتی اجمل الرحمان صاحب، اور یہاں سارے ہی تقریباً جتنے موجود ہیں وہ کسی نہ کسی ادارے کے اندر استاد ہیں۔ اور خاص طور سے ہمارے قاری صاحب، قاری معاذ صاحب کو میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ دل لگا کر خوب محنت کی، تو آج یہ جو ہے وہ گلشن ہرا بھرا ہے۔ اس میں ایک خاصا حصہ جو ہے وہ ہمارے استاد محترم ہمارے قاری معاذ صاحب کا بھی ہے۔ استاد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، دنیا بھر کے تمام استادوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں اپنے ادارے کے طلباء کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں، اپنے مخصوص انداز میں تمام اساتذہ کرام کو خراج تحسین پیش کریں۔ اور آپ حضرات جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ آپ اپنا موبائل استعمال کرتے ہوئے اگر چاہیں تو اس حسین لمحے کو اپنے موبائل میں قید کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کا سبب اور ذریعہ ہوگا، اور کل قیامت والے دن کم سے کم استاد کی عزت کرنے میں اللہ رب العزت ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بھی بنائے۔ آ جائیں بھی طلباء۔